اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته فيها منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 144 اور 145۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ محمد نہیں ہے سوائے رسول، محمد صرف رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، پیغام لے کے آنے والے نمائندے ہیں، وحی لے کے آنے والے نمائندے ہیں، جن پر وحی اترتی ہے۔ اس شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آئے اور چلے گئے۔ 313 میں سے 312 رسول اس سے پہلے دنیا میں آئے، زندگی گزاری، تبلیغ دین کی، پتھر کھائے، برداشت کیا دشنام، اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے ہیں۔ خوب اس کا شان نزول کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ بیک گراؤنڈ وہی جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں ان تیر اندازوں نے جو 50 اس ٹیلے پہ، اس پہاڑی پہ جن کو مقرر کیا گیا تھا اس معین جگہ کے اوپر، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ گھاٹی میں آنے والے دشمن پر نگاہ رکھیں، پشت کی طرف سے جو راستہ تھا اس کی طرف نگاہ رکھیں، احتیاط کریں، اگر کوئی آئے تو دفاع کریں وہاں پر۔ انہوں نے اپنے اس معین راستے کو چھوڑ دیا، مشرکین نے حملہ کیا، مسلمانوں نے شکست کھایا، وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ زخمی ہوا، خون بہنے لگا، مسلمان منتشر ہوئے۔ لیکن ایسے حالات میں جب شکست اور جہاں پر دشمنوں کا حملہ ہو، اب آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے نا، پیچھے سے دور سے پتہ کتنے ہزار کلومیٹر سے 100 کلومیٹر سے میزائل کا حملہ اور وہ جا کے لگے، دو بدو لڑائی تھی نا، آمنے سامنے کی لڑائی تھی، تلواروں سے لڑائی تھی، وہاں پہ انتشار کا زیادہ خطرہ تھا۔ جب مسلمان کے اس گھاٹی سے جب دشمن آئے، انہوں نے حملہ کیا، ایک دم تو شور ہوتا ہے، غوغا ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں پروپیگنڈے بھی زیادہ ہوتے ہیں، افواہیں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ ہوا یہی کہ ایک طرف سے آواز ہے کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ ظاہر اس پروپیگنڈے کے جو نتیجے میں کچھ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گئے، کچھ مسلمان پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، کچھ واپس جانے لگے اور کچھ میدان چھوڑ گئے، یہ سمجھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، شہید ہو گئے۔
قرآن کی اس آیت نے 144 نمبر آیت نے بتایا کہ اس ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی بھی اگر ایسا مسئلہ پیش آئے کہ رہبر شہید ہو جائیں یا ان کی شہادت کی خبر آ جائے تو مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ آیا رہبر کی شہادت کی خبر سن کر، اگرچہ ممکن ہے وہ پروپیگنڈا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک خبر تو ہے نا، کیا کرے؟ رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرے؟ چھوڑ دیں نظریہ، واپس چلے جائیں؟ جو جہاد، جو میدان سجا ہوا ہے، جہاں پر جنگ ہے، آیا میدان جنگ چھوڑ دیں؟ یعنی ابھی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت کی جب خبر ہوئی، جنگ کا زمانہ نا، اس سے پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرے جنگ کے مرحلے کی ابتدا میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کی خبر سن کے آیا جو میدان میں ہیں وہ میدان چھوڑ جائیں گے؟ اب تو وہ شہید ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے رہنمائی کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد مصطفیٰ رسول ہیں، سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول ہیں اور انسان ہیں، بشر ہیں۔ ان سے پہلے بھی آئے رسول، زندگی گزارے چلے گئے، کیونکہ بشر ہیں، انسان ہیں۔ جس ہستی نے ہمیشہ زندہ رہنا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حی لا یموت، صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جو حی ہے، جو زندہ ہے، لا یموت، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے موت ہے زندگی کے بعد، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ولی فقیہ ہو، چاہے وہ پیشوا ہو، چاہے وہ قائد ہو، ہر انسان کے لیے موت ہے۔ یہ حقیقت ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اب جب ایک رہبر ہے تو ظاہر ہے وہ نظریاتی منبع ہے، سرچشمہ ہے، قائد ہے، قیادت کرنے والی ہستی ہے۔ ان کی موت کی خبر آیا، اس کا نتیجہ یہ کہ آپ راستہ چھوڑ جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول کہہ کے منصب کی طرف اشارہ کیا۔ محمد نہیں کہا کہ وہ انسان ہے، مسلمان ہے، رسول ہے، یعنی اس کا منصب رسالت ہے۔ اگر وہ بالفرض چلے گئے ہوں یا افواہ صحیح ہو، شہید ہو چکے ہوں، تو انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام مر گیا ہے۔ وہ جو نظریہ چھوڑ کے گئے وہ نظریہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ آئین جو چھوڑ کے گئے وہ آئین ختم ہو گیا ہے۔ وہ راہ جو چھوڑ کے گئے وہ راہ نابود ہو گیا ہے۔ اب وہ راہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ جو ان کی جو سیرت ہے وہ سیرت، اس کا کیا ہوگا؟ اس راہ کا کیا ہوگا؟ ان کے پیغام کا کیا ہوگا؟ اس نظریہ اور آئیڈیالوجی کا کیا ہوگا؟ اس مکتب کا کیا ہوگا؟ اس دین کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ داعی ہے نا، داعی، رسول خدا داعی یعنی دعوت دینے والی ہستی ہے، جو اسلام کی طرف دعوت دینے والی ہستی ہے۔ داعی خدا کی طرف سے ہے، اللہ داعی کو بھیجتا ہے کہ وہ دعوت دے لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، نظریے کی طرف، آئیڈیالوجی کی طرف، مکتب کی طرف، قانون کی طرف، رول کی طرف۔ اگر وہ داعی چلا جائے، دعوت چھوڑ دی جائے، اگر مرشد چلا جائے تو جو رشد کا جو ذریعہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حاملین، حاملین ہے، حاملین جن کے اوپر، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، جنہوں نے اپنے کندھے پر وحی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ رسول خدا داعی بھی ہیں، حامل بھی ہیں۔ حامل اگر چلا جائے، حاملہ نے بوجھ اٹھانا، حاملہ عورت کو کیوں کہا جاتا ہے حامل عورت؟ کیونکہ اپنے رحم میں وہ بچے کا بوجھ وہ اٹھائی پھرتی ہے۔ حاملین، داعین اگر چلے جائیں تو ان کا راستہ کیا ہوگا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ جو ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے، پتھر کھایا ہے، ٹارچر ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، 23 سال کی ان کی محنت، کہاں جائے گا؟ وہ جہاد، وہ جنگ صرف ایک افواہ کے اوپر، شہید ہو گئے بس واپس چلے جاؤ؟ نہیں، داعی آتے جاتے رہتے ہیں، داعیوں نے آنا ہے، قد خلت، ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سب نے اپنی ڈیوٹیز انجام دی اور چلے گئے، لیکن ان کا راہ باقی ہے، ان کی سیرت باقی ہے۔ لہٰذا خبردار، مرتد نہیں ہونا، مرتد ارتداد کا خطرہ ہے۔
وہ افراد کے جو کچے ایمان کے مالک ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پروپیگنڈوں کے زد میں آ جاتے ہیں۔ خبردار، یہ زد، اس کے زد میں نہیں آنا، مرتد نہیں ہونا، الٹے پاؤں پھرنا نہیں ہے۔ انقلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ افئمات، خدا نے سوال کیا، افئمات، اے پروپیگنڈوں کے پیچھے چلنے والو، اے جھوٹی خبروں کو بغیر تحقیق کے ماننے والو، افئمات بالفرض، اگر رسول خدا مر گئے، وفات پا گئے، یہ خبر صحیح ہو، او قتل، یہ شہید ہو چکے ہوں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر دوبارہ چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنے پشت کی طرف، الٹا پاؤں پھر جاؤ گے، تم واپس چلے جاؤ گے کفر کی طرف، چلے جاؤ گے اپنے گھروں میں۔ اگر آج ایرانی مجاہدین اپنے گھروں میں جا چکے ہوتے، ایران کا کیا حال ہوتا، لبنان کا کیا حال ہوتا، یمن کا کیا حال ہوتا؟ وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ تو پورا ہو چکا تھا ابھی تک۔ آپ کا مکہ خطرے میں، آپ کا نجف خطرے میں، آپ کا عراق خطرے میں، آپ کا شام، لبنان خطرے میں، آپ کا اردن سارا خطرے میں۔ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی پلٹ جائے، الٹے پاؤں اگر پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یاد رکھو کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ یعنی ایک آواز پر کیا ہوا تھا؟ ایک افواہ جو ہے نا وہ پھیلی ہے نا، رسول اللہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ ایک آواز پر جو مجاہدین لڑنے والے تھے ان کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ تصور یہ ہے کہ اب جنگ ختم، اب جنگ کا کیا فائدہ، اب رسول چلیں گے، اب جنگ کا کیا فائدہ، یہ ان کا تصور ہوا۔ یہ تصور صحیح ہے نہیں ہے، یہ ایک ذہنی احساس ہے، یہ ایک ذہنی تصور ہے غلط کہ جو انسان کو راہ سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ تصور ہٹا دیتا ہے، میدان جنگ سے انسان کو باہر پھینک دیتا ہے یہ تصور کہ کیونکہ چلے گئے بس میری ذمہ داری ختم ہے، امام چلے گئے میری ذمہ داری ختم ہے، ولی فقیر چلے گئے میری ذمہ داری ختم ہے۔ نہیں، ان کا نظریہ، ان کی آئیڈیالوجی، انہوں نے جو ہدف دیے، انہوں نے جو مقصد دیے، جو بڑا ہدف ہے وہ کہاں جائے گا؟ صالح بعد صالح، خداوند متعال ایک صالح کے بعد دوسرے صالح کو بھیجتا ہے وہ خداوند متعال، لیکن ایک صالح کی شہادت کے بعد آیا وہ راستہ بند ہو جائے، خاموش ہو جائیں، گھروں میں چلے جائیں، سو جائیں، سستی کا شکار ہوں، اور ماتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن و تصور غلط ہے کہ کیونکہ رسول شہید ہو گئے بس ہماری ڈیوٹی ختم، ہماری ذمہ داری ختم، جنگ ختم۔ نہیں، جنگ جاری رکھو، جنگ جاری رکھو۔ اگر رسول خدا بالفعل شہید ہو گئے، جس مقصد کے لیے رسول خدا نے شہادت دی ہے، اپنی جان دی ہے، اسی مقصد کے لیے ان کے پیروکار، ان کے مجاہدین جان دیں۔ آج یہی ہو رہا ہے نا الحمدللہ۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ ہر جو تحرک ہے وہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہو، چاہے وہ دوستوں کی طرف سے ہو، مجاہدین کی طرف سے ہو۔ اسی لیے اب دیکھیں انس بن نضر نے یہی کہا اس وقت، ٹھیک ہے، یہ صحابی نے یہی کہا کہ رسول خدا شہید ہو گئے تو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس پر تم جان دے دو، نہ کہو کہ جنگ ختم اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، اگر تم پلٹ گئے، دوبارہ مرتد ہو گئے، چھوڑ دیا تم نے جنگ، تو یاد رکھو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اللہ کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آپ کا پلٹنا اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچے گا، تمہارے معاشرے کو نقصان پہنچے گا، تمہارے انسجام کو نقصان پہنچے گا، تمہارے اس وحدت اور اس طاقت کو نقصان پہنچے گا۔ اگر تم واپس جاؤ گے تو اللہ کو کیا نقصان؟ تمہارے وطن اور سرزمین کو نقصان پہنچے گا کہ تمہاری سرزمین اجنبیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ غالب ہو جائیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم ذلیل ہو جاؤ گے اور تم مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہی ہو رہا ہے آج لبنان میں، یہی ہو رہا ہے۔ جو حکومت وہاں پہ ہے وہ اسرائیلی حکومت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب
ان سے صلح ہو جائے، براہ راست ان سے مذاکرہ ہو جائے، اور جو وہ کہیں ہم وہ کریں. یہ بمباری، اتنی جانیں ضائع ہونا، ہم اپنے عوام کو پروٹیکٹ کریں. شاہ کا جو بیٹا وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ واپس چلے جاؤ، کتنے لوگوں کو تم مرواؤ گے. دیکھو دشمن کی زبان. وہاں پہ بھی یہ کہ ہم صلح کریں گے. صلح کریں گے سے مراد یہ نہیں گریٹر اسماعیل، یہ سمجھتے ہیں کہ صلح سے مراد یہ کہ اب اسرائیل نہیں پھیلے گا، اب اسرائیل اپنے اسی جو ہے محدود اسی دائرے میں رہے گا، ہم اپنے لبنان میں رہیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا نقشہ گریٹر اسرائیل ہے. تمہارا لبنان اسرائیل میں شامل ہو جائے گا، تمہارا شام اسرائیل میں شامل ہو جائے گا، تمہارا عراق اسرائیل میں شامل ہو جائے گا. تم جو حکومت کر رہے وہ حکومت نہیں رہے گی. تمہارا ابھی تھوڑا سا اختیار ہے وہ بھی نہیں رہے گا. تم ابھی امن میں ہو تھوڑا سا، وہ امن بھی نہیں رہے گا. تمہاری تھوڑی سی عزت ہے وہ عزت بھی نہیں رہے گی. صلح کس بات کا ہے؟ دشمن شناسی اسی لیے نا. دشمن کو پہچانو، دشمن کیا چاہتا ہے. آج کل کے زمانے میں دشمن ببانگ دہل اپنا اظہار کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے، کیا کرنے والے ہیں. اس زمانے میں جب ایک عام انسان بھی باشعور ہے تو ہمارے مسلمان حکمران بے شعور ہے. ممکن ہے بے شعور ہے، یا ممکن ہے ڈر اور خوف ہے ان کو کہ ان کی حکومتیں نہ چلیں، یا ایپسٹین میں شاید ان کے فائل میں ان کا نام کہیں نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اگر تم چلے گئے واپس، نظریہ چھوڑ دیا رہبر کے جانے کی وجہ سے، تو یاد رکھو اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں نہ ضرر پہنچے گا. ظاہراً دیکھیں نا، اللہ کی مشیت ایسی ہے. اللہ کی مشیت یہ کہ ایک افواہ پھیلی جائے، وہ افواہ پھیلے، مسلمانوں کا ذہن تیار ہو رسول اللہ کی رحلت کے لیے. وہ جو صدمہ بڑا خطرناک صدمہ ہے کہ رسول خدا کی رحلت ہوگی، وفات کی خبر ایک دن آئے گی، اس بڑے صدمے سے بچانے کے لیے ایک افواہ جو ہے کے ذریعے سے مسلمانوں کا ذہن تیار ہوا ہے نا. یہی رہبر معظم کی شہادت سے پہلے بہت سی شہادتیں ہوئیں، بڑی شہادتیں ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ شہادتیں نہ ہوتی، ممکن ہے آج مومنین وہ صدمہ برداشت نہ کر سکتے، وہ مجاہدین بھی وہ صدمہ برداشت نہ کر سکتے، ممکن ہے وہ ثابت قدمی نہ ہوتی. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں آیت اللہ رئیسی شہید، فلسطین کا جو ہے وہ شہید، حنیہ شہید، حسن نصر اللہ شہید، ہاشم صفی الدین شہید، ان سے پہلے قاسم سلیمانی شہید. اتنی بڑی بڑی ہستیاں ایک کے بعد دیگرے چلی جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ذہن تیار ہوتا ہے کہ شخصیتیں جائیں گے تو اتنی بڑی قربانی دیں گے تو اس کے بعد یہ راہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا بیمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت ہوگی. بڑی قربانی ایسے نہیں کہ راستہ بند کر دے، بڑی قربانی سے بصیرت پھیلتی ہے، شعور پھیلتا ہے. جتنی بڑی قربانی ہوگی، کربلا کی قربانی سے بڑی قربانی ہے. کربلا کی قربانی نے کیا کیا؟ ناامیدی پھیلائی. حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا. ابھی آپ دیکھیں آگے خداوند متعالی فرمائے گا اصیل اگلے جملے میں وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، خداوند متعالی عن قریب شاکرین کو جزا عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا. رہبر کے جانے کے بعد رہبر یا قائد کے راہ کو نہ چھوڑنا شکر ہے. ٹھیک ہے نا، صبر اور شکر میں فرق ہے. شکر صبر سے بھی آگے والا مرحلہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شکر نیچے ہے، صبر آگے. صبر کیا ہے کہ اوہو یہ ہو گیا بس میں برداشت کر لیتا ہوں، یہی ہے نا. مجبوری ہے، یا مثلا خوشی مثلا میں برداشت کر لیتا ہوں کیونکہ بہت بڑا صدمہ ہے. شکر کیا ہے کہ میں برداشت نہیں بلکہ مجھے قبول ہے، مجھے فخر ہے، اس کو کہتے ہیں شکر. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا، اسارتیں دیکھی، شہادتیں دیکھی، خون دیکھا، سب کچھ دیکھا، مجھے فخر ہے کیونکہ اللہ کے حضور میں ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حق پر ہے، وہ باطل میں ہے. خداوند متعال اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ افواہ کی زد میں آئے اور پلٹنا چاہتے تھے، مرتد ہونا چاہتے تھے، ان کی مذمت بھی کی، اور ساتھ جو ڈٹے رہے ان کی تعریف بھی کی. یہ اللہ ہے.
وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی تمہیں نقصان پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ان قریب شاکرین کو جزا عطا فرمائے گا، شاکرین کو جزا عطا فرمائے گا۔ شاکرین کون ہیں؟ شاکرین یعنی ثابت قدم، ثابت قدم۔ ہم جو ہمارے ذہن میں تھا شکر، اللہ تیرا شکر، بس مفہوم وسیع ہے۔ شاکر یعنی ثابت قدم رہنے والا، دین کو نہ چھوڑنے والا، یہ ہے شاکر۔ شاکر یعنی حالات کے بدلنے سے نہ گھبرانے والا، یہ شاکر ہے۔ شاکر یعنی نعمت ولی کو پہچان کر، نعمت دین کو پہچان کر اس کا خیال رکھنے والا، اس نعمت کی قدر کرنے والا۔ نبی کی وفات پر دین چھوڑنے والے دین کی نعمت کو نہیں سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جب شاکرین کا تو شاکرین نے نعمت کے مقابلے میں ہے نا، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو شاکرین کا معنی نہیں سمجھ آئے گا۔ یعنی اس آیت میں جو صابرین ہونا چاہیے تھا اصل میں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الصَّابِرِينَ، جو ڈٹے رہے ان کو خدا بندہ کا قریب کیا ہوگا؟ جزا تھا۔ لیکن شاکرین کا لفظ ہے، شاکرین سے مراد یعنی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے۔ بعض لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے، بعض لوگ اس نعمت کی قدر کر رہے، یعنی اس نعمت کے کھونے کی افواہ کو ہی، یہی افواہ ان کے اوپر اثر ڈالنے والی اور ان کو جو ہے نا پیچھے ہٹانے والی ہے، یعنی اس نعمت کی قدر نہ کرنا، یعنی ان کی نعمت وہ رسول وہ نبی کی نعمت سے آیا، ان کی زندگی میں صرف ہے، ان کی شہادت کے بعد نہیں ہے ان کی نعمت۔ یہ ہے جو ڈٹے رہے وہ شاکر ہیں، جو نہیں ڈٹے وہ کیا ہیں؟ شاکر نہیں ہیں، وہ ناشکر افراد ہیں، کافر ہیں، کافر عملی ہیں۔ شکر کا تقاضا کیا ہے؟ جب یہاں پہ شاکرین کا لفظ ہے، شاکرین یعنی یہ نعمت، یہ دین اسلام یہ باقی رہے حالات کے بدلنے کے باوجود، یہ دین باقی رہے، یہ نظریہ باقی رہے، یہ آئیڈیالوجی باقی رہے، اور وہ انسان اس آئیڈیالوجی پر باقی رہے۔ رہبر معظم انقلاب چلے گئے، لیکن جو ان کے نظریے پر باقی ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور عہد باندھ رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ شاکر ہیں اس نعمت کے کہ خدا نے عظیم ہستی تو نے عطا کی، وہ عظیم ہستی لی، لیکن اس عظیم ہستی نے جو تبلیغ کی، جو ہمیں دیا اور جو دے کے جو چلے گئے، جو ان کی باتیں، ان کے کلمات، ان کے گوہربات جملے، ان کی جو تبلیغ، ان کے درس، ان کے وعظ و نصیحت، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے، نعمت۔ آج کل کے زمانے میں جب ہر چیز ریکارڈڈ ہے، سارے موجود ہے، ان کی صورت موجود ہے، ان کے حسین چہرہ موجود ہے۔ آپ بتائیں رسول اللہ کا کوئی ہے؟ اس وقت تھا فوٹو، اس وقت کوئی تھا سوشل میڈیا؟ ابھی کیا ہے؟ آپ خود رہبر کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے کلمات کو سن سکتے ہیں، ان کے خوبصورت اور نورانی چہرے کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ شکر عملی، خداوند متعال فرما رہا ہے شکر عملی۔ شکر عملی یعنی اطاعت، چاہے وہ ہوں اطاعت، چاہے وہ چلے جائیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں شکر عملی، اطاعت، وفا، استقامت۔ استقامت شکر عملی یعنی رہبر چلے جائیں، استقامت، اس راہ پہ ڈٹے رہیں، اطاعت کریں، اطاعت کے میدان میں ڈٹے رہیں، قربانی دیں۔ قربانی، یہ قربانی ان کی زندگی میں صرف نہیں ہے، اصل قربانی بعد میں ہے ان کے راہ کو بچانے کے لیے، یعنی وہ کربلا میں جو قربانی دی ہے وہ ہے قربانی، لیکن جو بعد میں قربانی ہے وہ کردار زینبی، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ابھی جو جنگ ہے وہ زینبی کردار ہے، ٹھیک ہے نا، زینبی کردار ادا کرنے والے، یعنی اس پیغام کو بچانے والے، رہبر کے راہ کو بچانے والے، اس پر ڈٹنے والے۔ اور اسلام میں شہید ہونے والوں کی شہادت کا رتبہ زیادہ بلند ہے ان سے جو پہلے شہید ہوئے۔ شکر عملی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان قریب شاکرین کو جزا عطا کرے گا۔ شاکرین جو ڈٹے رہے، جو بھاگے نہیں، جنہوں نے افواہ پہ کان نہیں دھرا، جنہوں نے افواہ کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کہا کہ رسول چلے بھی گئے تو پھر بھی ہم ان کے راہ پر رہیں گے اور یہ جہاد جاری رہے گا، یہ جنگ جاری رہے گا۔
خداوند متعال نے فرمایا یہ شاکرین ہیں اور ان کو عنقریب جزا دی جائے گی، انعام دیا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں اگلی آیت میں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر رسول خدا چلے جائیں دنیا سے، کوئی انسان چلا جائے، وہ اذن خدا ہے، یاد رکھو اذن خدا ہے، اذن خدا سے جو چلا جائے افسوس نہیں ہے اس کے لیے، نہیں کہ آپ اس راہ کو چھوڑ دیں۔ ہر انسان نے مرنا ہے باذن خدا، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے عام شخصیت ہو۔ وما کان لنفس، کسی نفس کے لیے نہیں ہے ان تموت، کہ وہ نفس مر جائے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے وہ نفس، وہ ہستی، وہ شخصیت وہ مرتی ہے باذن اللہ، کتابا معجلا، لیکن کیا ہے؟ نوشتہ ہے، مقرر ہے، اس کا جانا مقرر ہے۔ جب مقرر ہے جانا تو پلٹنا کیوں؟ ٹھیک ہے، جب ایک موت مقرر ہے تو میدان سے جانا کیوں؟ ایسا نہیں کہ آپ میدان میں جائیں تو موت جلدی آ جائے گی اور آپ چلے جائیں تو موت جو ہے نا وہ رک جائے گی، ایسا نہیں ہے، موت مقرر ہے۔ جنگ احد میں ہی ہوا، لوگ ڈر گئے، کچھ پلٹے، میدان چھوڑ دیا۔ یہ سوچ ان کی تھی کہ اگر لڑیں گے تو مر جائیں گے۔ کس نے کہا لڑیں گے تو مر جائیں گے؟ غازی بھی تو ہو سکتے ہو۔ ڈر کس بات کا ہے؟ جب موت مقرر ہے، خداوند متعال یہ بتانا چاہتا ہے۔ بس جو موت سے ڈرتے ہیں وہ دنیا طلب ہے، جو موت سے نہیں ڈرتے وہ اللہ طلب ہے۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو بھی ارادہ کرے کہ دنیا کا ثواب اس کو ملے، اس کو وہ عطا کرے گا، ہم اس کو عطا کریں گے، دنیا اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو چاہے گا آخرت کا اجر و ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے بھی عطا کریں گے۔ پھر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم عنقریب شاکر کو، شکر کرنے والوں کو جزا عطا کریں گے۔ اب دیکھیں ثواب کا لفظ، ثواب کسے کہا جاتا ہے؟ جو عام طور پر یہ لفظ بار بار جو ہے وہ تکرار ہوتا ہے، ثواب لوٹنے کو کہا جاتا ہے، کسی عمل کے نتیجے کا لوٹنا۔ یعنی آپ نے ایک عمل کیا، آپ چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ لوٹ آئے۔ ایک دفعہ یہ کہ آپ کا مطمع نظر دنیا ہے، یعنی آپ اسی دنیا کو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ دنیا میرے لیے لوٹ آئے، یہ ثواب دنیا ہے۔ عمل کا پلٹ کر آنے والا نتیجہ ثواب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، عمل کا پلٹ کر آنے والا نتیجہ ثواب کہلاتا ہے۔ اگر آپ اور میرا ذہن یہ کہ دنیا مجھے ملے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں جو اعمال انجام دے رہا ہوں وہ دنیا کے لیے اور دنیا میرے لیے پلٹ کے آئے، بس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ ثواب الآخرہ، یعنی جو عمل انجام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں اس کے لیے پلٹ کر آئے، یعنی آخرتی اجر دنیا میں بھی پلٹ کے آئے، آخرت میں اس کو عطا کیا جائے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ ثواب دنیا کیا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نے عمل کیا، اب دنیا کا عمل میرے لیے پلٹ گیا، یعنی شہرت، یعنی مال، یعنی متاع، یعنی دنیاوی کامیابی، یعنی دنیا کی عزت۔ جو یہ چاہے گا خداوند متعال فرماتے ہیں عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو مجاہدین جو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ کون تھے؟ طالب دنیا تھے، جو مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ کون تھے؟ مال دنیا تھے، دنیا طلب تھے، صرف یہی چاہتے تھے غنیمت مل جائے کافی ہے، وہ گھوڑا مل جائے کافی ہے، وہ تلوار مل جائے کافی ہے، وہ اشرفیاں مل جائے کافی ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا جو نیت ہوگی وہ تمہیں ملے گی۔ اگر دنیا چاہتے ہو نوتی منہا، میں اس کو عطا کروں، دنیا میں عطا کروں گا، لیکن جو اب تم ثواب آخرت چاہتے ہو تو وہ بھی میں تم عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخری اخروی نجات ہے، وہ رضوان الہی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ ثواب الآخرہ یعنی وہ جو عمل کہ جو پلٹے، وہ اخروی ہو، آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہو، وہاں پہ نجات کا ذریعہ ہو۔ کیا مراد؟ یعنی رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی طرف سے وہ نعمت، اللہ کی طرف سے وہ جنت،
اللہ کی طرف سے وہ حور و غلمان، اللہ کی طرف سے وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہ سرسبز باغات جو ان لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک گھر ہوگا، وہ مشرق اور مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ روایت میں اس گھر میں آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو بھی اگر آپ دعوت دیں تو وہ وہاں آ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم لڑتے ہیں نا ایک مرلہ پلاٹ اور 10 مرلہ پلاٹ کے لیے، آپ کے لیے وہاں پر کیا ہے؟ لامحدود گھر ہے، لامحدود گھر ہے، لہذا لڑنے کی ضرورت تھوڑی ہے، صرف اللہ کو خوش کریں، صرف ہم جو ہے ثواب الآخرہ چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں چاہیں گے، دونوں آپ کو ملے گا، یہ بھی بڑا اچھا ہے، دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے۔ اس میں کون سی؟ مومن کے لیے دنیا ہے ہی مومن کے لیے، دنیا امتحان گاہ ہے لیکن ہے مومن کے لیے، مومنوں کے صدقے میں باقی کھاتے ہیں۔ لیکن عزت کے ساتھ یہاں پہ جینا، یہ ہے عزت کے ساتھ جینا، عزت کے ساتھ مرنا، اس کے بعد آخرت آپ کے لیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو بھی ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا، کہ اس کے عمل کا نتیجہ اس کی طرف آئے، دنیا ہو وہ پلٹ کے آنے والا نتیجہ ہم دے دیں گے، اس کو دے دیں گے۔ خدا نعوذ باللہ بخیل تھوڑا وہ دے دے گا خدا۔ آج اب دیکھیں غرب کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس ہے، جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کے پاس جو ہے کسی کے پاس ہے، جو مقابلہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا دنیا میں ان 4 بندوں میں سے آ جاؤں، 10 بندوں میں میرا شمار ہو، جس میں آپ کے اپنے ملک کے کچھ افراد شامل ہیں، خدا ان کو دے دیتے ہیں، لیکن حرام مال ہے نا، بے سکون مال ہے نا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے ثواب کو چاہے گا، نُؤْتِ مِنْهَا، ہم ان کو عطا کریں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور یاد رکھو ان قریب ہم شاکرین کو جزا دیں گے۔ شاکر بن جاؤ، نعمت ولی کی قدر کرو، نعمت ولی فقیہ کی قدر کرو۔ ایک رہبر چلا جائے اس کے راہ پر ڈٹے رہو، جو رہبر باقی بعد میں آیا اس کے ساتھ وفا کرو، اس کو کہتے ہیں شکر۔ اور انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں شاکرین میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔